اسحاق ڈار صاحب جو یہاں سے 5 برس سے مفرور تھے، عدالتیں انہیں ایبسکانڈر قرار دے چکی تھیں، وہ پرائم منسٹر کے پلین میں ہی گئے، پرائم منسٹر ہی کے پلین میں وہ پاکستان واپس آ چکے ہیں، آتے ہی وہ سینیٹر بھی بنے، اس کے بعد وہ فائنانس منسٹر بھی بنے۔ ایک عام انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ان کو اس لیے لایا گیا ہے کہ وہ آپٹکس کو امپروو کریں گے، وہ بجلی کی قیمتیں کم کریں گے، انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز کم ہو رہی ہیں، وہ پیٹرول کی قیمت ایک انسٹالمنٹ میں کم کی ہے، دوسری میں کم کریں گے، ڈالر ان کے آتے ہی کم ہونے لگ گئی ہے اس کی ویلیو۔ اور اس کے بعد آپ کا جو سارا آرگومنٹ تھا کہ الیکشن اس لیے ہونے چاہیے کہ پاکستان کی اکانومی برے حالات میں، اس آرگومنٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بیکاز آپ نے جلسے آفٹر جلسہ یہ کہا ہے کہ مجھے خود اتنی پریشانی نہیں ہے، میری پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن پاکستان کی معیشت جو ہے وہ افورڈ نہیں کرتی، تو وہ پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے اور آپ کا بیانیہ کمزور کرنے کے لیے آئے۔ دیکھیں موہت، پہلے تو صرف اسحاق ڈار، مریم، نواز شریف، ان 3 کے اوپر میں بات کرتا ہوں، کیونکہ ایک تو جو NRO ہے وہ جس طرح میں نے شروع میں کہا سارے ہی اب بچ گئے۔ انہوں نے قانون ہی ایسے بنا دیے جو میرے پہ سارا پریشر تھا۔ جب فیٹف کا بل پاس ہونے لگا تو میرے اوپر انہوں نے پورا پریشر ڈالا کہ ان کو NRO دے دو، نیب کے یہی امینڈمنٹس کر دو۔ ان ایگزیکٹلی یہی امینڈمنٹس مانگتے تھے، تقریباً یہی تھی، 38 شکوں میں سے 34 امینڈمنٹس تھی۔ بیسکلی ہر امینڈمنٹ میں ان میں سے کوئی نہ کوئی بچ جاتا ہے، یعنی آپ اگر دیکھیں نا تو ٹیلر میڈ امینڈمنٹس ہیں۔ ہم نے سپریم کورٹ میں کیس بھی کیا اور میں امید رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں کیس سنا جائے گا، بیکاز پاکستان کا جسٹس سسٹم تباہ ہو جائے گا اگر انہوں نے یہ نیب میں امینڈمنٹس چلنے دی۔ میرے خیال میں پاکستان کے اندر آپ لائسنس دے رہے ہیں وائٹ کالر کرائم کو، طاقتور یہاں چوری کرے گا، اس کے پاس پیسہ باہر بھیجنے کو ہوگا، آپ اسے پکڑ ہی نہیں سکتے جو ہو گیا۔ اچھا، اب میں اسحاق ڈار یہ باہر کیوں بھاگا تھا؟ اس کے پاس 2012 میں کوئی 80-90 لاکھ روپیہ اس نے ٹوٹل اپنی ویلتھ دکھائی، اور 2017 میں جب نیب نے بلایا تو اس کا 80 کروڑ ہو گیا یا 90 کروڑ ہو گیا، 80-90 کروڑ ہو گیا، ہاں 100 گنا زیادہ۔ ہاں، اب انہوں نے سوال پوچھا کہ پیسہ آیا کدھر سے؟ ادھر سے یہ بھاگ گیا، کیونکہ یہ جواب دے ہی نہیں سکتا تھا، کوئی بھی ان میں سے جواب نہیں دے سکتے۔ اب یہ جو ایونس فیلڈ ہے، مجھے یہ بتائیں، لندن کے جو سب سے مہنگے علاقے کے اندر آپ کی 4 اپارٹمنٹس ہیں، ساری دنیا کو پتا ہے وہاں ڈیمونسٹریشنز بھی وہاں ہوتی ہیں۔ اب یہ کون فیصلہ، یہ کون سی دنیا میں اگر اتنی بڑی لگژری اپارٹمنٹس میں آپ رہ رہے ہیں اور آپ سے سوال پوچھیں کہ جناب آپ بتائیں پیسہ آیا کدھر سے، یہ ان سے سوال پوچھا جائے۔ JIT بیٹھی عدالت کے اندر، پتہ نہیں کتنی دیر یہ کیس چلا گیا، JIT بیٹھی، ایک دفعہ انہوں نے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے گئے کہ پہلے یہ ہیں جی ذرائع، وہ اسمبلی میں کہا وہ جھوٹ نکلا، پھر قطری کھاتا ہے وہ جھوٹ، وچ ہنٹ تھا سارا۔ نہیں میں اچھا تو یہ ثابت کر دینا، میرا بھی فلیٹ تھا، مجھے بھی عدالت میں لے کے گئے، انہوں نے میرے سے پوچھا، جج نے پوچھا، حالانکہ میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا، یہ تو پرائم منسٹر تھا جب اپارٹمنٹ خریدی ہیں، میں تو کرکٹر تھا انٹرنیشنل، میں تو پاکستان کا ٹیکس ریزیڈنٹ ہی نہیں تھا، کیونکہ 6 مہینے میں انگلینڈ میں کھیلتا تھا کرکٹ، پروفیشنل کاؤنٹی کرکٹ کھیلتا تھا، اور باقی پاکستان کے لیے ٹور کرتا تھا۔ میرے تو 6 مہینے ہی پاکستان پورے نہیں ہوتے تھے، تو میں تو ٹیکس ریزیڈنٹ نہیں۔ اس کے باوجود ایک سوال کا میں نے جواب دیا اور میں نے بتایا کہ میرے پاس کدھر سے پیسے، 40 سال پرانا کانٹریکٹ دکھایا عدالت کو، جو وہ ورلڈ سیریز ہی ختم ہو گئی تھی، اس کا کانٹریکٹ دکھایا کہ کدھر سے پیسہ آیا مجھے، کیسے میں نے اپارٹمنٹ خریدی۔ ان کو پرائم منسٹر ہوتے ہوئے، اچھا میں پاکستان پیسہ لے کے آ رہا ہوں، وہ بیچ کے پیسہ پاکستان لے کے آ رہا ہوں، منی ٹریل دکھا رہا ہوں عدالت کو۔ انہوں نے یہاں سے پیسہ باہر لے کے گئے، وہاں تو ان کی بزنس ہی نہیں تھی، ابھی تک یہ نہیں بتا سکے کہ پیسہ آیا کدھر سے۔ کبھی کہتے ہیں جی وہ نانا کا اور وہ قطری کا، اس کا باپ تھا، وہ دونوں مار گئے ہیں۔ میاں شریف صاحب وہ کہتے ہیں انہوں نے خریدے ہوں گے، ہاں وہ کہتی ہے اچھا تو میاں شریف کے ٹیکس ریٹرن میں ان کے دیکھ لیں انہوں نے کتنا ٹیکس دیا، تو یہ کہیں بھی یہ بتا نہیں سکتے کہ پیسہ کدھر سے آیا۔ اب جب آپ نہیں بتا سکتے تو اصولاً تو اس کے اوپر آپ کو یہی سزا ہو جانی چاہیے، کیونکہ مجھے تصور کریں کہ کسی بھی ملک کا پرائم منسٹر، ڈیموکریسیز کی بات کروں، وہ اپنے ملک سے باہر اربوں روپے کی پراپرٹیز لے لیتا ہے اور اس کے بتا نہیں سکتا، اس کے پاس کوئی لیگل طریقہ نہیں وہ خریدنے کا، کیا اس کو آپ کہیں گے جی، عدالت کہے گی جی آپ ثابت کریں، اور کیونکہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کر ہی نہیں سکتے ثابت۔ میں اگر آف شور کمپنی کے ذریعے باہر چیزیں خرید لوں، آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔
ہمارے پاس لیگل انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے ثابت کرنے کا. تو اس کا مطلب چوری کرو, ملک سے باہر پیسہ کرو, جو بھی مرضی کرو, کوئی کچھ نہیں کہے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دار جو واپس آ گیا وہ اتنا ڈرپوک آدمی ہے, یہ اس کو جب تک گارنٹی نہ ملی ہو یہ آ ہی نہیں سکتا تھا واپس. تو پھر گارنٹی کس نے دی؟ آپ سوچ رہے کس نے دی ہے؟ کون گارنٹرز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے, کیونکہ وہ اتنا ڈرپوک آدمی ہے, جب تک کوئی بڑی طاقتور گارنٹی نہیں ملی وہ آ ہی نہیں سکتا.